کما کر تو میں لاتا ہوں، کام سارا میں کرتا ہوں، اور جو ہے گھر میں چلا رہا ہوں، اور آپ گھر میں بیٹھے جو ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تکلیف کا، آپ کو مصیبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو سختی کا اندازہ ہی نہیں ہے، باہر کیا چل رہا ہے، حالات کیا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ تو بھائی کبھی آپ کو بھی نہیں پتا تھا، یہ سارا وہی برداشت کرتے رہتے، کبھی آپ بھی اس قابل نہیں تھے، یہ سب کچھ تکلیفیں وہی تمہارے لیے اٹھاتے تھے، تو آج تھوڑی سی تکلیف تمہیں ان کی وجہ سے اٹھانی پڑ گئی، تو آج سینہ تان کر اور زبان چلا کر اور سختی سے اور ڈانٹ کر تم ان سے بات کرتے ہو، تو اللہ فرماتے نہیں، برداشت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ تم ان سے اف کہو گے، نہ تم انہیں جھڑکیاں دو گے، نہ تم ان کو جھڑک کر بات کرو گے، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے اچھے سے بات کرو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، تمہارے دل میں آئے تو کر لو، تمہارے دل میں آئے تو نہ کرو، نہیں، یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ فرما رہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے ایسا کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، جیسے میرا یہ حکم ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا اور کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے کہ تم نے ان سے اچھے سے بات کرنی ہے، تم نے نرمی سے ان سے پیش آنا ہے، تم نے ان کو جھڑکیاں نہیں دینی ہے، تم سے اف نہیں کہنا، تم نے ان سے کہنا ہے، اور تم نے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اور کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے جیسا کہ انہوں نے مجھ سے رحمت کا معاملہ کیا، جیسے وہ مجھ سے اچھے سے پیش آئے۔ اللہ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم اس میں نازل فرمایا، پہلا حکم اس میں دیا اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، مومن بندوں کو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ حق کسی اور کے سپرد مت کرو، کسی اور کے حوالے مت کرو۔ دوسرا حکم اس میں ساتھ میں ذکر فرمایا وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، کہ سب سے پہلا حکم بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ذکر فرمایا، وہ عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے، کہ یہ اگر ہے تو اسلام ہے، ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسلام ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بنیاد کیا چیز ہے؟ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ ملا کر جو حکم اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کیا ہے؟ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر فرما رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑی مناسبت ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ، حقیقت میں انسان کو پیدا کرنے والا، حقیقت میں انسان کو وجود بخشنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہری اعتبار سے انسان کے وجود میں آنے کا سبب وہ انسان کے والدین ہیں۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے حق کا ذکر کیا، فوراً ہی ساتھ ملا کر والدین کے حق کا ذکر کیا کہ تمہیں حقیقت میں وجود دینے والا میں ہوں، اللہ عز و جل، اور ظاہری طور پر تمہیں وجود دینے والی ذات تمہارے والدین کی ہے، تو ان کا حق تم پر اس اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے محبوب عمل ہے۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اچھا پھر کون سا ہے؟ یہ پہلے نمبر پر ہو گیا سب سے اونچا، سب سے پسندیدہ عمل۔ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس کے بعد محبوب ہو؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ گویا
حدیث کا میں ترتیب کا آپ اندازہ کریں کہ یہ بالکل وہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ کی عبادت۔ دوسرے نمبر پر جو ذکر فرمائی قرآن کریم نے ترتیب وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوال ہوا تو آپ نے جو پہلے نمبر پر سب سے پسندیدہ عبادت کا ذکر فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے ترتیب ذکر فرمائی وہی جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرا پھر آپ سے پوچھا گیا ثم ای، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیسرے نمبر پر پھر سب سے آپ پسندیدہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ملا کر جس عمل کو ذکر فرما رہے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت بڑا اور بہت عظیم تر عمل ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ ابن ایک سلمی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا جی زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا الزم رجلها فثمہ الجنہ، اس کے پاؤں سے چمٹے رہو وہی جنت ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اس کی بات مانو، اسے خوش رکھو، تمہاری جنت وہی۔ اسی طرح ایک اور شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، اے اللہ کے رسول والدین کا حق ان کی اولاد کے ذمے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تمہارے جنت، وہی تمہارے جنت، تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم۔ اب چاہے تم ان کو اپنے لیے جنت بنا لو، چاہے تم ان کو اپنے لیے جہنم بنا لو۔ تو وہ مختصر سے دو لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خلاصہ ذکر فرما دیا کہ وہی دونوں تمہاری جنت۔ تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اطاعت کر کے، اچھے سے پیش آ کر، ان کو خوش رکھ کر، ان کی اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے، تم چاہو تو انہیں اپنی جنت بنا لو، اور تم چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے، ان کی معصیت کر کے، انہیں ناخوش رکھ کر، انہیں رلا کر، انہیں ان کے ساتھ برا سلوک کر کے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے، ان کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے، تم چاہو تو ان کو اپنی جہنم بنا لو۔ تو وہ تمہاری جنت بھی وہی ہے، تمہاری جہنم بھی وہی ہے۔ تم چاہو تو جنت انہیں بنا لو، تم چاہو تو جہنم انہیں بنا لو، وہ سب کچھ تمہارے لیے وہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد ورضا سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ والد تم سے خوش ہے، اللہ خوش، والد ناراض ہے، اللہ ناراض۔ ایک اور شخص نے ذکر کیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا، سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ ہیں۔ پوچھا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری والدہ ہیں۔ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری والدہ ہیں۔ ایک دفعہ والدہ، دوسری دفعہ والدہ، تیسری دفعہ والدہ، ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک ثم الاقرب فالاقرب، پھر تمہارے والد ہیں، پھر جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، تمہارے اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم تو اس حد تک تاکید فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، زبان سے ان کو اف تک مت کہو کہ انہیں تمہاری بات سے لگے کہ تمہیں ان کی کوئی بات بری لگی ہے اور تم ان کی کسی بات سے پریشان ہو گئے ہو، تو تمہاری زبان سے اتنا بھی اظہار نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات ان کے دل کے دکھنے کا سبب بن جائے، یہ بات ان کے لیے طبیعت کی پریشانی کا، طبیعت کے مقدر ہونے کا سبب بن جائے۔ تو لا تقل لهما اف، تم انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو بری بات، سخت بات ان سے مت کہو، وقل لہما قولا کریما، ان سے بہت نرم، بہت پیار کی بات ان سے کرو،
بہت اچھے انداز سے، بہت پیارے انداز سے ان سے بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنا بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، نرمی سے، رحمت سے اپنا بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، ان کی اطاعت کرتے رہو اور ان کے لیے دعائیں ساتھ میں کرتے رہو۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، مجھے پالا پوسا، بچپن میں پیشاب کا اپنا خیال مجھے پتہ نہیں تھا، پخانے کا پتہ نہیں تھا، اور میں جو ہے وہ بستر میں پیشاب نکل رہا ہے، بستر میں پخانہ نکل رہا ہے، اور میرے چلنے پھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی، اور یہ ماں مجھے اٹھا کر پھرتی تھی، وہ میرا پیشاب صاف کر رہی ہے، وہ میرا پخانہ صاف کر رہی ہے، وہ میری الٹیاں صاف کر رہی ہے، وہ میرے کپڑے بدل رہی ہے، وہ میرے گندے کپڑے دھو رہی ہے۔ کبھی اس نے مجھ سے اف نہیں کہا تو آج میں کیسے اس سے اف کہوں؟ کبھی اس نے شکایت نہیں کی کہ یہ کیسے نالائق، کیسے بیکار بچہ ہے کہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، یہ بستر گندے کر دیتا ہے۔ وہ گندے بستر اٹھا کر وہ خوشی سے دھوتی تھی، وہ گندے کپڑے اٹھا کر وہ خوشی سے دھوتی تھی، وہ گندے کپڑے اور وہ گندے بستر اور میرا گندا وجود اٹھا کر وہ خوشی سے دھو کر مجھے صاف ستھرا کر کے مجھے دوبارہ پاک صاف کر دیتی تھی۔ تو جیسے انہوں نے بچپن میں اللہ مجھ سے رحمت کا معاملہ کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب آپ بھی ان سے رحمت کا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ نرمی کا، آپ ان کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں کہ ایک تو خود ان کے ساتھ اچھا سلوک، بہتر انداز سے پیش آنا ہے، اور پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکایا، اتنے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا، اتنی مشکل سے تمہیں پالا پوسا، تو تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اے اللہ اچھا سلوک فرمائیے، اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اے اللہ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ مہربانی کا، بہت زیادہ رحمت کا معاملہ انہوں نے مجھ سے کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، والدہ نے بڑی مشکل سے، تکلیف سے تمہیں اٹھائے بھی رکھا، بڑی مشکل اور تکلیف سے تمہیں جنم دیا، اور 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھنا اتنے بڑے بوجھ کو اور اس کے ساتھ زندگی بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں اٹھائے رکھا، پھر جب تمہیں جنم دیا تو اس کے بعد وہ جنم بھی بہت تکلیف کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود تمہاری نفرت ان کے دلوں میں نہیں تھی، تمہاری محبت ان کے دلوں میں تھی، تمہارے لیے برا خیال ان کے دلوں میں نہیں تھا، تمہارے لیے اچھا خیال ان کے دلوں میں، تمہارے لیے نرمی ان کے دلوں کے اندر تھی۔ سال ہا سال تک تمہاری ضروریات پوری کرتے رہے، تمہاری حاجات پوری کرتے رہے، تمہارے ناز اٹھاتے رہے، تمہارے ہر طرح کی خواہشات پوری کرتے رہے، تمہارے گندے کپڑے دھوتے رہے، تمہارے گندے بستر صاف کرتے رہے، اور تمہاری بے چینی پر وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ تمہیں تکلیف ہے، تمہیں بخار ہے، تمہیں کھانسی ہے، تو تکلیف تمہیں ہوتی تھی، پوری رات وہ جاگ کر گزارتے تھے، تکلیف تمہیں ہوتی تھی، پوری رات ان کی جاگ کر گزرتی تھی۔ وہ سارا دن کام بھی کرتے رہتے ہیں، وہ دن رات کو تمہارے لیے جاگ کر بھی گزارتے ہیں، وہ راتیں بھی تمہارے لیے جاگتے ہیں۔ تو جب تم میں تھوڑی سی قوت آ گئی، تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑے سے زمین پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تھوڑی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر کرنے کے قابل ہو گئے، تو آج ان کے سامنے سینہ تان کر اور اکڑ کر جی کما کر تو میں لاتا ہوں، کام سارا میں کرتا ہوں، اور جو ہے گھر میں چلا رہا ہوں، اور آپ گھر میں بیٹھے جو ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تکلیف کا، آپ کو مصیبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو سختی کا اندازہ ہی نہیں ہے، باہر کیا چل رہا ہے، حالات کیا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ تو بھائی کبھی آپ کو بھی نہیں پتا تھا، یہ سارا وہی برداشت کرتے رہتے تھے، کبھی آپ بھی اس قابل نہیں تھے، یہ سب کچھ تکلیفیں وہی تمہارے لیے اٹھاتے تھے، تو آج تھوڑی سی تکلیف تمہیں ان کی وجہ سے اٹھانی پڑ گئی، تو آج سینہ تان کر اور زبان چلا کر اور سختی سے اور ڈانٹ کر تم ان سے بات کرتے ہو، تو اللہ فرماتے نہیں، برداشت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ تم ان سے اف کہو گے، نہ تم انہیں جھڑکیاں دو گے، نہ تم ان کو جھڑک کر بات کرو گے، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وقل لهما قولا كريما، تم ان سے اچھے سے بات کرو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔
تمہارے دل میں آئے تو کر لو، تمہارے دل میں آئے تو نہ کرو، نہیں، یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ فرما رہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے ایسا کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، جیسے میرا یہ حکم ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا اور کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے کہ تم نے ان سے اچھے سے بات کرنی ہے، تم نے نرمی سے ان سے پیش آنا ہے، تم نے ان کو جھڑکیاں نہیں دینی ہے، تم سے اف نہیں کہنا، تم نے ان سے کہنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اور کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے جیسا کہ انہوں نے مجھ سے رحمت کا معاملہ کیا، جیسے وہ مجھ سے اچھے سے پیش آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے جنت بنائے اور ان کی قدموں کی جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہا کریں۔ جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں کہ یہ نعمت جب ایک بار چلی گئی، ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آنی۔ دوسری نعمتیں آپ کو ملتی رہتی ہیں، مال آج ہے کل نہیں ہے تو پھر آپ کما لیں گے، آپ کی ضرورت کی کوئی چیز ہے آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے کل کو پھر آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو نکل گئی، اس کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آنی، واپس دوبارہ آپ کو نہیں ملنی ہے۔ تو اس لیے اس کی جو جن کے موجود ہیں ان کی قدر کریں، جن کے نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں وہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، دعاؤں سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے، دعاؤں سے بھی ان کے مراتب بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا۔